لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا إن أكرمكم عند الله أتقاكم وقال تعالى ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم أما بعد معزز سامعین محترم حضرات، آج کے خطبہ میں تقویٰ اور پرہیزگاری کی برکتوں کا بیان ہوگا کہ تقویٰ اور پرہیزگاری کے نتیجے میں ہمیں کیا چیزیں حاصل ہوتی ہیں اور کیا حاصل ہوں گی۔ قرآن کریم میں جگہ جگہ تقویٰ کا تذکرہ ہے، بلکہ ایسا بھی ہے کئی جگہ کہ اللہ تعالیٰ ایک ہی جملے میں 2 مرتبہ تقویٰ اختیار کرنے کا حکم فرماتے ہیں۔ مثلا ایک آیت جب ہم نکاح کے خطبے میں سنتے ہیں سورہ نساء کی، اس میں بھی ایک ہی آیت میں 2 مرتبہ تقویٰ اختیار کرنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور اس طرح سے تقویٰ کی اہمیت، عظمت، افادیت معلوم ہوتی ہے۔ ہم نے جو پہلی آیت تلاوت کی اس میں عام طور پر جو انسان جن وجوہات سے اپنے کو اچھا سمجھتا ہے یا کسی دوسرے کو اچھا سمجھتا ہے یا کسی کو حقیر سمجھتا ہے، اپنے کو اچھا سمجھتا ہے یا اپنے کو حقیر سمجھتا ہے، ان تمام وجوہات کی جو بڑی وجوہات ہیں اس کی اللہ نے نفی فرمائی۔ مثلا انسان کسی بڑے شریف گھرانے میں پیدا ہوا، اس بنیاد پر اپنے آپ کو اچھا سمجھے، افضل سمجھے، کسی کمزور گھرانے میں پیدا ہوا، اس بنیاد پر اپنے آپ کو حقیر سمجھے۔ اللہ نے کہا کہ نہیں، اچھے گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی افضل اور اچھا نہیں ہے، کمزور گھرانے میں پیدا ہونے کی وجہ سے کوئی حقیر اور ذلیل اور نیچ نہیں ہے۔ اسی طرح سے کسی قبیلے میں پیدا ہو گیا، کسی علاقے میں پیدا ہو گیا، تو علاقے کی بنیاد پر انسان افضل نہیں ہے، یا کسی کمزور، پسماندہ، گرے ہوئے علاقے میں پیدا ہو گیا، برما میں پیدا ہو گیا، تو کمزور علاقوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے، کمزور قبیلوں میں پیدا ہونے کی وجہ سے وہ انسان حقیر بھی نہیں ہے۔ تمام انسان برابر ہیں، ایک ماں اور ایک باپ کی اولاد ہیں، انسان ہونے میں سب برابر ہیں۔ کسی کو خاندان کی بنیاد پر، کسی کو علاقے کی بنیاد پر، رنگ اور نسل کی بنیاد پر افضلیت نہیں ہے۔ ہاں، ایک چیز ہے جس کی بنیاد پر انسان دوسرے انسانوں سے افضل اللہ کے نزدیک ہے، ہمیں وہ چیز اختیار کرنی چاہیے۔ بار بار قرآن میں اس کا تذکرہ ہوا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے لوگو ہم نے تم کو پیدا کیا ہے ایک مرد اور ایک عورت سے، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے قبیلے اور خاندان ہم نے بنائے ہیں۔ یہ قبیلہ اور خاندان کی بنیاد پر کوئی افضل نہیں ہے، ایک انتظامی چیز ہے، لتعارفوا، تاکہ تم پہچانے جا سکو، ایک دوسرے کو پہچان سکو، انتظامی چیز ہے، یہ افضلیت کی بنیاد نہیں ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ افضل
اللہ کے نزدیک وہ ہے جو تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہے، پرہیزگاری اختیار کرنے والا ہے۔ یہ پرہیزگاری اختیار کرنے والا جوتا سلنے والا موچی بھی ہو سکتا ہے، یہ پرہیزگاری اختیار کرنے والا ملک کا صدر جمہوریہ بھی ہو سکتا ہے اور سلطان بھی ہو سکتا ہے۔ اگر پرہیزگاری ہے تو یہ موچی جوتا سلنے والا اللہ کے نزدیک بہت ہی پسندیدہ انسان ہے۔ اگر پرہیزگاری نہیں ہے تو سلطان ہے، حاکم ہے، بادشاہ ہے، اقتدار اور اختیار اس کو حاصل ہے، اللہ کے نزدیک وہ اچھا انسان نہیں ہوگا۔ تو اچھا انسان بننے کا معیار، ضابطہ اللہ نے بتلایا کہ انسان تقوی اختیار کرے، پرہیزگاری اختیار کرے تو اللہ کے نظر میں پسندیدہ انسان ہوگا۔ یہ تقوی کی پہلی برکت اور پہلی فضیلت اور پہلی خوبی اور پہلا کمال اللہ تعالیٰ بتلاتے ہیں کہ جو انسان متقی ہوگا اللہ کی نظر میں وہ محبوب ہوگا، پسندیدہ ہوگا، کسی علاقے کا ہو، کسی نسل کا ہو، کسی خاندان کا ہو اور کسی بھی جائز پیشے سے جڑا ہوا انسان ہو، اللہ کے نزدیک محبوب و پسندیدہ انسان ہوگا۔ تقوی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ ایک تو ولایت عامہ ہے کہ جو بھی کلمہ پڑھتا ہے وہ اللہ کا ولی ہے۔ ایک ولایت خاصہ کہ ان میں بھی کچھ خاص اور مقبول بندے اللہ کے ہوتے ہیں، وہ اللہ کے ولی ہوتے ہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کہ ان پر اللہ کے علاوہ کسی کا خوف نہیں ہوتا ہے اور وہ غمزدہ حالات سے غمزدہ نہیں ہوتے ہیں، کبیدہ خاطر اور رنجیدہ نہیں ہوتے ہیں۔ ایک یہ ولایت ہوتی ہے، یہ اس طرح سے ایک ولی ہوتے ہیں۔ تو تقوی کا ایک فائدہ یہ کہ اللہ کی نظر میں انسان مقبول ہو جاتا ہے۔ تقوی کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ کا ولی بن جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ ولی ایسے بنتے ہیں کہ یہ ان کو کوئی خوف اور کوئی ڈر نہیں ہوتا ہے اور یہ غمزدہ نہیں ہوتے ہیں۔ خوف باہر کے حالات سے انسان کے دماغ پر مسلط ہوتے ہیں اور غم جو ہوتا ہے اندر کے حالات اور اندر کی فکر کی نتیجے میں انسان مایوسی کا شکار ہوتا ہے، اس کو حزن کہتے ہیں۔ کہ جو اللہ کا ولی ہوتا ہے وہ ان دونوں چیزوں سے پاک ہوتا ہے، کسی سے ڈرتا نہیں ہے۔ جلاد تلوار لے کر کے سامنے کھڑا ہے لیکن اس کے جسم میں، اس کی سوچ میں کوئی تبدیلی نہیں آتی ہے۔ حجاج ابن یوسف کے دربار میں ایک صاحب کو قتل کیا گیا تو ان کے بہت خون بہا، پہلے کھال بچھا کر کے اس پہ قتل کرتے تھے۔ تو حجاج نے کہا کہ جتنے لوگوں کو سزائے موت سنائی گئی ان لوگوں کے زیادہ خون نہیں بہا، ان کو اتنا زیادہ خون کیوں بہا؟ تو اس زمانے میں بھی ماہرین تھے، لوگوں نے بتایا کہ جن لوگوں کو ابھی تک قتل کیا گیا، قتل کی سزا سن کر کے وہ لوگ غمزدہ ہو گئے اور خائف ہو گئے، نتیجے میں ان کا خون سوکھ گیا اور بلڈ باہر زیادہ نہیں بہا۔ ان کے دل و دماغ پر کوئی خوف نہیں آیا موت کا ڈر ان کے دماغوں میں نہیں آیا، اس لیے ان کا خون اور بلڈ سرکولیشن برابر کام کرتا رہا اور قتل کے بعد ان کا زیادہ خون بہا۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اللہ کے ولی ایسے ہوتے ہیں جو خوف اور غمزدہ نہیں ہوتے ہیں۔ کون لوگ ہوتے ہیں؟ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو لوگ ایمان لاتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں ان لوگوں کو غم نہیں ہوتا حالات سے اور خوف میں وہ لوگ مبتلا نہیں ہوتے ہیں جو تقوی اختیار کرتے۔ تو پہلا فائدہ اللہ کی نظر میں مقبولیت کا، دوسرا فائدہ ولایت خاصہ انسان کو تقوی اختیار کرنے سے حاصل ہوتی ہے۔ ہم میں ہر شخص سوچتا ہے اور سوچنا بھی چاہیے کہ ہم کس طرح سے اللہ کے ولی بن جائیں، اللہ کے محبوب بن جائیں، اللہ کے مقبول بن جائیں۔ یہ طریقہ ہے، تقوی انسان اختیار کرے تو اللہ کا ولی بن جائے گا اور خاص ولی بن جائے گا۔ ایمان کی دولت تو ہم سب کو نصیب ہے، اللہ کا فضل ہے۔ تقوی کی جو چیزیں، جو کام، جو اعمال ہیں ہمیں انہیں اختیار کرنا چاہیے اور متقی بننے کی برابر کوشش کرتے رہنا چاہیے۔
تیسرا فائدہ تقوی کا یہ ہوتا ہے کہ انسان کے نیک اعمال اللہ کے یہاں مقبول ہوتے ہیں۔ بہت سے لوگ بہت سے نیک کام کرتے ہیں، لیکن اس نیک کام پر اللہ کی طرف سے ثواب ان کو مل جائے یہ ضروری نہیں ہے۔ بہت سے لوگ ایمان سے محروم ہیں اور بہت سارا نیک کام کرتے ہیں۔ روایتوں میں آتا ہے کہ ایسے لوگوں کے نیک کام پر اللہ تعالیٰ دنیا میں ان کو اجر دے دیتے ہیں، ثواب نہیں ملتا ان کو، آخرت میں ان کے نیک کاموں پر ثواب نہیں ہے اور آخرت میں کوئی اجر کوئی معاوضہ نہیں ہے، ان کے نیک کام کا اجر دنیا میں ان کو مل جاتا ہے۔ تو بہت سے لوگ نیک کام کرتے ہیں، ہمارا یہ نیک کام، ہماری نیکی اللہ کے یہاں مقبول ہو جائے، اس پر ہم کو ثواب مل جائے، اس کے لیے کیا کرنا ضروری ہے؟ تقوی اختیار کرنا ضروری ہے۔ انما يتقبل اللہ من المتقین، یقیناً اللہ تعالیٰ صرف اور صرف متقی لوگوں سے ان کے اعمال کو قبول کرتا ہے۔ جو لوگ متقی نہیں ہیں، اس آیت میں بتلایا گیا کہ اللہ کے یہاں ان کے اعمال مقبول نہیں ہیں، وہ شہید بھی ہو جائیں گے، بڑی بڑی قربانیاں بھی دے دیں گے، لیکن ان کی وہ شہادت، ان کی وہ قربانی، ان کی وہ خدمات اللہ کے یہاں کوئی حیثیت نہیں رکھتی ہیں، کیونکہ وہ متقی نہیں تھے، ان کے دل میں تقوی نہیں تھا اور پرہیزگاری کا جذبہ نہیں تھا، پرہیزگاری تقوی کی نیت سے انہوں نے نیک کام نہیں کیا۔ تو ہم لوگ نیک کام کرتے ہیں، بہت سارے نیک کام صبح شام کرتے رہتے ہیں، ہمارے یہ نیک اعمال مقبول ہو جائیں، اس پر ہم کو ثواب ملے، اللہ کی طرف سے انعام ملے۔ اللہ نے ضابطہ بتلا دیا کہ تمہارے یہ نیک اعمال چھوٹے ہوں چاہے بڑے ہوں، تم اگر متقی ہو تو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا، اگر متقی نہیں ہو تو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرمائے گا۔ تقوی کا تیسرا فائدہ۔ تقوی کا چوتھا فائدہ یہ ہے کہ روزی کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ان تتقوا اللہ یجعل لکم فرقانا، چوتھا فائدہ یہ ہے کہ فرقان نصیب ہوتا ہے تقوی اختیار کرنے کی وجہ سے۔ صحیح کیا ہے، غلط کیا ہے، یہ ایک صلاحیت، ایک صفت، ایک خصوصیت، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ انٹیلیجنسی انسان کو نصیب ہوتی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ صحیح غلط کی سمجھ اس کو نصیب ہو جاتی ہے جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ یہ چوتھا فائدہ۔ پانچواں فائدہ یہ ہے کہ تقوی کے نتیجے میں روزی کے دروازے کھلتے ہیں اور زمین اور آسمان سے برکتیں نازل ہونے لگتی ہیں جب تقوی اختیار کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر بستی کے لوگ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان پر آسمانوں کی برکتیں کھول دیں گے اور زمین کی برکتیں کھول دیں گے۔ آسمان سے بھی اللہ تعالیٰ رحمتیں نازل فرمائیں گے اور زمین سے بھی رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیں گے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کی ضروریات کے لیے زمین سے پیدا ہوتی ہیں، کھانے پینے کی چیزیں، لباس کی چیزیں، چلنے پھرنے کی چیزیں، مکانات کی تعمیر، غلہ دانہ پانی، یہ زمین سے پیدا ہوتی ہیں۔ جسم جو انسان کا ہے اس کی پرورش و پرداخت زمین کی چیزوں سے ہوتی ہے، لیکن صرف جسم انسان کا کافی نہیں، اس کے اندر روح ہے۔ روح کے لیے آسمان سے اللہ تعالیٰ رحمتیں اور برکتیں اور اپنی عنایتوں کا دروازہ کھولتے ہیں۔ جب انسان تقوی اختیار کرتا ہے تو زمین کی نعمتیں اس کے لیے کھول دی جاتی ہیں اور کم چیزوں میں بھی اس کے لیے سہولیات اور آسانیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح سے اس کی روح کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، اللہ کی معرفت اس کو حاصل ہو جاتی ہے، اللہ کی خشیت، اللہ کا خوف اس کو حاصل ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے درجات بلند ہوتے رہتے ہیں، اس کو روحانی تقویت فراہم کی جاتی ہے۔ دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ،
اگر یہ تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں، تو یہ ضرور کھائیں گے آسمان سے نازل ہونے والے نعمتوں کو، اور اپنے پیر کے نیچے کی نعمتوں کو بھی کھائیں گے، خوب آسودہ ہو کر کے اطمینان اور آرام کے ساتھ کھائیں گے۔ کب؟ جب یہ تقوی اختیار کریں گے۔ متقیوں اور پرہیزگاروں پر اللہ تعالیٰ کی کیسے انعامات اور کیسے رحمتیں ہوتی ہیں۔ صحابہ کرام کی زندگی کو دیکھ لیجئے، اولیاء کرام کی زندگی کو دیکھ لیجئے۔ صحابہ کرام کے واقعات نصوص سے ثابت، ان کا انکار نہیں کیا جا سکتا۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ، گھر میں غذا آ گئی، فروٹ آ گئے، قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا، اس کا انکار نہیں کیا جس سے ایمان ختم ہو جائے گا اگر کوئی انکار کر دے تو۔ اس دور میں بھی آپ دیکھ سکتے ہو اولیاء کے پہچان کے بتلائی، خائف ڈر ان کو محسوس نہیں ہوتا۔ قتل کا فیصلہ ہو گیا لیکن ڈر نہیں ہوا تو خون زیادہ بہہ گیا، حجاج کا واقعہ میں نے سنایا۔ آج کے دور میں بھی دیکھ لیجئے، وہ پہاڑیاں جن پر 1000 سال تک کسی انسان کے چڑھنے اترنے کی کوئی شہادت نہیں موجود ہے، اتنا زیادہ برف ان پہاڑیوں پر جمع رہتا ہے کہ مئی اور جون کے موسم میں 20 اور 25 ڈگری ٹمپریچر مائنس میں ہوتا ہے۔ آپ نے ہاتھ کھول کے رکھا تو ہاتھ کی انگلیاں یوں کی یوں ہی رہ جائیں گی، ہاتھ بند نہیں ہوں گے۔ اوپر سے آسمان سے اسلام کے دشمن، اللہ کے باغی آگ کی بارش کر رہے تھے۔ پوری دنیا، پہلی بار دنیا میں ایسا مارکا ہوا ہے کہ پوری دنیا ایک طرف ہو گئی ہے۔ یہ نہتے اور بھوکے -25 ڈگری مائنس پہاڑوں پر رہنے والوں نے فتوحات کے جھنڈے اور عالم بلند کیے ہیں۔ یہ براہ راست آسمان سے متقیوں کے لیے اللہ کی مدد، اللہ کی نصرت آئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تم تقوی اختیار کرو گے، پرہیزگاری اختیار کرو گے تو دن کے اجالے میں اور دنیا کے آنکھوں کے سامنے ہماری نصرتیں، ہماری فتوحات تمہارے لیے نازل ہوں گی۔ اگر تم تقوی اختیار کرو گے تو آسمان سے بھی کھاؤ گے، زمین کے اپنے پیر کے نیچے سے بھی کھاؤ گے، شرط ہے کہ تم تقوی اختیار کرو۔ تو یہ چھٹی چیز شاید ہوئی، تقوی کی برکتیں، روزی میں برکت ہوتی ہے۔ میدان محشر میں پل صراط پہ چلنا ہوگا۔ جو لوگ جنہوں نے تقوی والی زندگی دنیا میں گزاری ہوگی، وہ کیا ہوگا؟ پل صراط سے وہ لوگ آسانی کے ساتھ چلے جائیں گے۔ یہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ قرآن میں وعدہ کرتے ہیں کہ جنہوں نے دنیا میں تقوی والی زندگی اختیار کی ہوگی، ثم ننجی الذین اتقوا، ہم ان لوگوں کو جنہوں نے دنیا میں تقوی کی زندگی اختیار کی ہوگی، ہم پل صراط ان کو نجات دے دیں گے۔ پل صراط ہم سنتے رہتے ہیں، بال سے زیادہ باریک، تلوار سے زیادہ تیز، نیچے جہنم کی آگ دہک رہی ہوگی، نکلنا مشکل، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جنہوں نے تقوی اختیار کیا ہوگا دنیا میں، متقی اور پرہیزگار بن کے زندگی گزاری ہوگی، ہم پل صراط ان کو نکال لے جائیں گے۔ پل صراط سے نکل گئے۔ یہ چھٹی ساتویں چیز کیا؟ تلک الجنت التی نورثھا۔ اس کے بعد ہم جنت کا وارث بنائیں گے، من عبادنا من کان تقیا، اپنے ان بندوں کو جو دنیا میں متقی اور پرہیزگار تھے، جنہوں نے دنیا میں تقوی اختیار کیا ہوا تھا۔ ایک مثال حضرت یوسف علیہ السلام کی دیکھ لیجئے۔ یوسف علیہ السلام کے ساتھ کیسے کیسے حالات آئے، لیکن بنیادی طور پر آپ کی زندگی میں تقوی موجود ہے۔ تقوی کب آتا ہے؟ جب انسان کے اندر صبر کی صلاحیت ہو۔ ہوتے ہوتے وہاں پہنچے، پھر بھائیوں نے پریشانی کا ذکر کیا، پھر بات آئی۔ موجودہ حالات میں ہم لوگوں کو سورہ یوسف کا ترجمہ کم سے کم پڑھنا چاہیے، اس کی تشریح بھی پڑھنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں احسن القصص، بہترین قصہ، بہترین آئیڈیالوجی، ناموافق حالات میں تمہارے لیے راستے کیسے پیدا ہوں گے۔ تو وہ لوگ بعد میں پہچان گئے، اپنی پریشانی بتانے لگے، صدقہ کر دیجئے، ہمارے پاس پیسہ نہیں، غلہ دے دیجئے۔ تو یوسف علیہ السلام نے کہا کہ تمہیں وہ بات، وہ معاملہ، وہ حالات یاد ہے جو تم نے یوسف کے ساتھ کیا تھا؟ تو وہ حیرت میں پڑ گئے، پھر بولنے لگے انکا، کیا آپ یوسف ہیں؟ چونکہ جانتے تھے کہ یوسف کے علاوہ کوئی دوسرا واقعی کو جانتا نہیں ہے۔
تو بتایا کہ ہاں، پھر انہوں نے کیا کہا کہ جو تقویٰ اختیار کرتا ہے اور صبر اختیار کرتا ہے اس کے لیے اس طرح کے فتوحات کے دروازے اور فتوحات کے راستے کھلتے ہیں۔ دنیاوی فائدے، دینی فائدے، اخروی فائدے، یہ ساری چیزیں تقویٰ کے نتیجے میں انسان کو حاصل ہوتی ہیں۔ اگر تقویٰ نہ ہو، بہت ساری دولت گھر میں موجود ہو، سامان آشائش موجود ہو، لیکن انسان ذلیل و رسوا ہوتا ہے۔ تقویٰ کی پریبھاشا کیا ہے؟ تقویٰ کا ڈیفینیشن کیا ہے؟ تقویٰ کسے کہتے ہیں؟ قرآن کریم آیت نمبر 177 سورہ بقرہ میں اللہ تعالیٰ نے تقویٰ کی تعریف بیان کی کہ تقویٰ اس کو کہتے ہیں، یہ لوگ متقی ہیں۔ بنیادی طور پر اس میں 3 باتیں کہی گئی۔ پہلی چیز یہ کہ انسان کا ایمان ہو، اللہ پر، رسول پر، فرشتوں پر، آخرت پر، کتاب پر انسان کا ایمان ہو۔ دوسری چیز یہ ہے کہ انسان کی عبادتیں بہتر ہوں، عبادتوں میں مالی عبادتیں بہتر ہوں۔ نماز ہم پڑھے جا رہے ہیں ماشاءاللہ، نوافل، فرائض، تہجد، روزے پہ روزہ، جسمانی عبادت نہیں، مالی عبادتیں بہتر ہوں، عبادتیں بہتر ہوں، عبادتوں میں مالی عبادتیں بہتر ہوں۔ پہلی چیز ایمان، دوسری چیز عبادتیں بہتر ہوں، تیسری چیز معاملات اچھے ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ بہت سے لوگ عبادتوں میں بہت اچھے ہوتے ہیں، زکوٰۃ، خیرات، صدقات بھی ادا کرتے رہتے ہیں، لیکن جب معاملات کی بات آتی ہے تو معاملات میں وہ کمزور پڑ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ انسان متقی نہیں ہے، یہ انسان پرہیزگار نہیں ہے، جو دوسری چیزوں میں تو بہتر ہے، معاملات میں کمزور ہے۔ اگر معاملات اس کے اچھے نہیں ہیں تو پرہیزگار نہیں۔ بہت سے لوگوں کے معاملات بہت اچھے ہوتے ہیں، عبادتوں میں کمزور ہوتے ہیں، وہ بھی متقی پرہیزگار نہیں ہے۔ بہت سے لوگ عبادتوں میں اچھے ہوتے ہیں، معاملات میں بھی اچھے ہوتے ہیں، ایمان سے محروم ہوتے ہیں۔ جیسے عرب ملکوں کے اندر یہودی اور عیسائی امامت کرتے ہیں جا کر کے، اور پھر مسلمانوں کو لڑاتے ہیں، بانٹتے ہیں، ایمان سے محروم ہیں، وہ متقی نہیں ہیں۔ ایمان بھی ہو، عبادتیں بھی اچھے ہوں، معاملات بھی اچھے ہوں تو وہ شخص متقی ہوگا۔ اگر معاملات اچھے نہیں تو متقی نہیں ہوگا۔ ایک دوسری مثال سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے سمجھایا کہ انسان جسے کسی راستے پہ چل رہا ہو، دونوں طرف کانٹے ہوں اور اس کا دامن بکھرا ہوا ہو، ان تمام اپنے پورے کپڑے کو سمیٹ کر کے نکل جائے اور اس کا کپڑا کسی کانٹے میں الجھنے نہ پائے۔ اس طرح سے انسان دنیا میں، سماج میں، معاشرے میں، گھر میں، بازار میں، کاروبار میں، سب جگہ دین کو سامنے رکھ کر کے اپنی زندگی گزارے اور اپنے دامن پر گمراہی، ضلالت، حرام کام، ناجائز کام کا داغ اور کانٹا نہ چبھنے دے، اس طرح زندگی گزارے تو انسان متقی ہے۔ جامع اور بہترین تعریف اور ایمان کا حصہ کے طور پر جو تعریف ہے وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 کی ہے۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم، یہ نماز، یہ چند رسومات، چند ارکان، چند بانے بنا لو، یہ متقی ہے پرہیزگار نہیں، بلکہ پرہیزگار متقی کے لیے یہ 3 باتیں، ایمان، عبادتیں، معاملات تمہارے اچھے ہوں گے تو تم بنو گے۔ ہم لوگوں کو پرہیزگاری اور تقوی اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے نتیجے میں 6 اور 7 برکتیں ہم نے شمار کرائیں، یہ چیزیں حاصل ہوں گی، دنیا میں بھی آخرت میں بھی حاصل ہوں گی۔ اگر ہم تقوی میں کمزور پڑ جائیں گے، پرہیزگاری میں کمزور پڑ جائیں گے تو ایک کے بعد ایک حالات آتے رہیں گے، دوسری قوموں پہ حالات نہیں آئیں گے۔ ہم مسلمان ہیں، حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو یا تو اس کے گناہ دھلے جاتے ہیں یا تو اس کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ ایک متقی پرہیزگار ہے، مصیبت آ گئی اس کے اوپر تو یہ نہیں کہیں گے گناہ کے نتیجے میں مصیبت آ گئی، بلکہ مصیبتوں کے ذریعے سے اس کی ثواب، اس کے نیکیوں میں اضافہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ تو ہم ایمان والے اگر بازار میں بیٹھ کر کے، کاروبار میں بیٹھ کر کے تقوی پرہیزگاری کے خلاف زندگی گزاریں گے تو ہم پر آزمائشیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، تاکہ اللہ تعالیٰ ہم کو پاک کر سکیں۔ ان مصیبتوں سے بچنے کے لیے، ان آزمائشوں سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم تقوی کی زندگی اختیار کریں۔ اور تقوی کا ڈیفینیشن کیا میں نے بتلا دیا، ایمان بھی مضبوط ہو، ہماری عبادتیں بھی اچھی ہوں، عبادتوں میں مالی عبادتیں زیادہ بہتر اور اچھے ہوں، اور ہمارے معاملات اچھے ہوں، تو ہم متقی پرہیزگار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔